تک ایمان نہیں لائیں گے، کسی رسول کی رسالت قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ پیش کر دی جائے کہ جس کو آگ جلا کر کے راکھ کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس حیلے کا پچھلی آیت میں جواب دیا کہ ایسی مانگیں اور ایسے مطالبے تو تمہارے پورے کیے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، امام راضی کے قول کے موافق تمام انبیاء علیہ السلام نے آگ کی قربانی اپنی نبوت کی صداقت اور حقانیت کے لیے آگ کی قربانی امت کے سامنے پیش کی، سوائے دو نبیوں کے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان دو نبیوں سے مطالبہ نہیں کیا گیا کہ آپ اپنی نبوت کی دلیل کے لیے، آپ اپنی نبوت کی صداقت کے لیے اور اپنے حق ہونے پر واضح کرنے کے لیے آگ کی یعنی سوختنی قربانی دیں۔ بقیہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے امت کے سامنے ایسی قربانی پیش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک آگ بھیجی اور اس آگ نے ان کی اس قربانی کو جلا کر کے راکھ کر دیا، جو کہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی، پہچان ہوتی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، برحق رسول ہیں اور یہ اللہ رب العزت کے قاصد ہیں۔ اللہ فرمانے کہ تم نے تو ان نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا جنہوں نے تمہارے سامنے آگ کی قربانیاں پیش کی، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے سامنے آگ کی قربانی پیش کی جائے، حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ تورات میں مذکور ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یہود بعل نامی بت کے پجاری تھے، اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارہا کہنے کے باوجود اللہ کی وحدانیت پر وہ جمنے والے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے مطالبہ کیا کہ ٹھیک ہے تم بھی قربانی کرو، ہم بھی قربانی کرتے ہیں، میدان میں اپنے اپنے بیل کو لے کر کے چلتے ہیں، جس کی قربانی کو آگ جلا کر کے راکھ کر دے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ لہذا حضرت الیاس علیہ السلام اور یہود اپنی قربانیاں لے کر کے گئے، آگ آئی اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر کے راکھ کر دی، کیونکہ وہ اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے پیغمبر تھے، جو کہ انہیں حق اور صحیح، حق اور باطل میں فرق واضح کرنے کے لیے ان کے درمیان تشریف لائے تھے۔ لیکن انہوں نے اس کے بعد بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ قبول نہ کیا بلکہ آپ کے ساتھ ایسی زیادتی کا معاملہ کیا کہ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، آپ کے خود کے اپنے گھر سے نکال دیا گیا، آپ کو شہر سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ کچھ دن آپ علیہ السلام پہاڑوں پر رہنے پر مجبور رہے۔ جب ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا تو آپ کو اپنے ملک ہی سے نکال دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ، تمہاری بات کو جب مان لیا گیا اور قربانی پیش کر دی گئی تو تم نے تو تب بھی نہیں مانا، پھر کیوں ان کے قتل کے در پر رہے؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ، کیوں تم ان کے پیچھے پڑے رہے، ان کو اذیت دیتے رہے؟ وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم واقعی سچے تھے اور اپنی بات کے بارے میں تم بالکل حق پر ہو تو تمہیں نبیوں کی دعوت کو پھر قبول کرنا چاہیے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت اہل حق کو اور بالخصوص اپنے محبوب پیغمبر حضور پاک علیہ السلام کو دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر یہ نہیں مان رہے ہیں اور اناد، ضد، ہٹ دھرمی پر اتر چکے ہیں، دیکھیے جو آدمی دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتا ہے پھر وہ بد تہذیبی اور بدتمیزی پر اتر آتا ہے۔ یہی کام یہود کا تھا، یہی کام نجران کے نصارہ کا تھا۔ آپ نے سنا ہے سورہ بقرہ میں کہ نجران کے نصارہ حضور پاک علیہ السلام سے بحث و مباحثے کے لیے تشریف لائے، اللہ کے نبی نے انہیں زیر کر دیا، دلیل دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ابھی حیات ہیں، اللہ رب العزت کے پاس آسمان پر تشریف فرما ہے، اور ان قریب قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کی شریعت اور آپ علیہ السلام کی امتی بن کر کے دنیا میں نازل ہوں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ دلیل کے ذریعے سے حضور پاک علیہ السلام نے ان کو خاموش کیا، لاجواب کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضرات اس طرح سے اپنے وطن کو روانہ ہوئے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ایک نہ قبول کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ نجران کے نصارہ کا وفد اپنے وطن نجران کو واپس ہو رہا تھا تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے جو باتیں کہی وہ بالکل برحق ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو جب اس پادری نے اس بات کو تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں، تو جو ان کے حواریین تھے، ان کے مریدین تھے، انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا، ہم ان پر ایمان کیوں نہیں لے کر کے آئے؟ تو ان کے پادریوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ایمان لے کر کے آ جائیں گے تو ہمیں جو یہ روم سے وظیفے ملتے ہیں اور بادشاہوں سے جو ہمیں عزتیں ملتی ہیں وہ سب ہمارا ختم ہو جائے گا، یعنی ہمارا پھر ذلتوں کا دور شروع ہو جائے گا، تکلیفوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور یہ جو دنیا بھر کے ہمیں وظیفے ملتے ہیں اور عزتیں ملتی ہیں، احترام اور اکرام ملتا ہے، وہ سب بند ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کو اس آیت کے ذریعے سے اللہ دلاسا دے رہے ہیں، اگر یہ قبول نہیں کر رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا، ہر نبی کو انہوں نے جھٹلایا، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یا رسول اللہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی ان حضرات نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، بہت سے پیغمبروں کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اور ان کی بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ ایسے پیغمبر جاءوا بالبینات والزبور والکتاب المنیر، جو واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ، کھلی کتاب کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، انہیں دلیل دے کر کے، معجزات دکھلا کر کے نبی ہونے کی دعوت دی، اپنے حق ہونے کی دلیل پیش کی اور اللہ رب العزت کی طرف انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی ایک نہیں مانی۔ اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو یہ تو ان کی پرانی فطرت ہے جس پر یہ برابر چلے آ رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دی جاتے ہیں وہ اس پیش نظر دیے جاتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ میں نبی ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے یہ کتاب دے کر کے بھیجی، اس کے حساب سے اگر ہم چلیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، اس سے ہٹ کر کے ہم چلیں گے تو ہمارا دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ یہ دعویٰ اگر کیا ہے تو اس دعوے کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کو حق پر مان لیا جائے، آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو اس دعوے کی دلیل کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر، انبیاء علیہ السلام کی ذات پر ایسی چیزوں کا ظہور کیا جاتا ہے جو عادت کے خلاف ہوتی ہے، یعنی جسے انسان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کے معجزات کا پورا ایک باب ہے، باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی، معجزات سید الکونین علیہ السلام، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی کہ حضور پاک علیہ السلام کی، بلکہ آپ علیہ السلام کی تو ہر ایک ادا معجزہ ہے، ہر ادا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی امتی بھی معجزہ ہے، آپ علیہ السلام کے ماننے والے بھی معجزہ ہیں، آپ علیہ السلام کی امت کو جو علم عطا کیا گیا وہ بھی گویا کہ ایک معجزہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں پر بہت سے معجزات کا ظہور فرمایا۔
آپ علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. معجزہ شق القمر، کافرین نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، آپ کی بات کو قبول کر لیں گے. اللہ رب العزت سے حضور پاک علیہ السلام نے درخواست کر کے اس چاند کے 2 ٹکڑے کرا دیے. راوی فرماتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور بیچ میں کوہ ہرا نظر آنے لگا، یعنی ہرا پہاڑ نظر آنے لگا. ایک ٹکڑا ادھر جا پہنچا، ایک ٹکڑا ادھر جا پہنچا. لیکن اس کے باوجود بھی کفار کی حرکت دیکھی، کہنے لگے کہ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، نعوذ باللہ. اور حضور پاک علیہ السلام کے اس عظیم ترین معجزے کا انکار کر بیٹھے. آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات کا اظہار فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا. آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ ہو گیا لوٹا اٹھا کر آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے. آپ علیہ السلام ایک نہر کے قریب گئے اور آپ علیہ السلام کوئی جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں چھپنے کی جگہ ملے تو فارغ ہوا جائے. لیکن وہاں کوئی درخت نہیں تھا سوائے 2 درخت کے، اور وہ بھی ایک ادھر تھا اور دوسرا اس سے بہت دوری پر تھا. یعنی کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ چھپ کر کے بیٹھا جائے اور فارغ ہو لیا جائے. حضور پاک علیہ السلام نہر کے کنارے جو درخت تھا آپ اس کے پاس گئے، اس کی شاخ کو پکڑا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر. اور وہ جیسا کہ ایک اونٹ ہوتا ہے اور اس میں نکیل پڑی اور اس کو کھینچ کر کے لایا جائے، نکیل پڑا ہوا اونٹ جیسے فرما برداری کرتا ہے اور آپ کی بات کو مانتا ہے. آپ علیہ السلام اس کی شاخ کو پکڑ کے لا رہے ہیں اور درخت آپ علیہ السلام کے پیچھے چل رہا ہے. پھر آپ دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کی بھی شاخ پکڑ کر آپ نے کہا اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر. لہذا اس کو بھی پکڑ کے لا کر کے آپ علیہ السلام نے دونوں کو قریب کر دیا اور پھر دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں مجھ پر چھا جاؤ، یعنی مجھے گھیر لو کہ میں کسی کو نظر نہ آؤں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں درخت وہ حضور پاک علیہ السلام پر چھا گئے. انہوں نے آپ کو گھیر لیا، آپ کو کور کر لیا. کچھ دیر کے بعد اچانک میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام فارغ ہو کر کے تشریف باہر لے آئے. پھر آپ نے فرمایا کہ جابر تم نے میرے جائے مقام کو دیکھا ہے، یعنی میں کہاں کھڑا تھا ابھی تم نے دیکھا ہے؟ کہ ہاں میں نے دیکھا یا رسول اللہ. کہ دیکھو ان دونوں درخت کی ایک ایک ٹہنی توڑو اور جہاں میں کھڑا تھا ایک دائیں جانب ایک ٹہنی ڈال دو ایک درخت کی اور بائیں جانب دوسرے درخت کی ٹہنی ڈال دو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں نے ایسا کیا. پھر میں نے دریافت کی وجہ حکمت دریافت کی کہ یا رسول اللہ ان 2 ٹہنیوں کو اس مقام پر ڈلوانے کی وجہ. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہاں 2 قبریں ہیں، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو جب تک یہ شاخیں گیلی رہیں گی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں گیلی رہیں گی تو اللہ رب العزت میری سفارش کے بدولت ان سے عذاب کو ہٹا دیں گے. لہذا فارغ ہوئے، لشکر میں جا کر کے دونوں حضرات پھر سے شامل ہو گئے، یعنی جو قافلہ تھا اس میں جا کر کے شامل ہو گئے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لشکر میں واپس آئے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جابر لوگوں سے وضو کے لیے اعلان کر دو کہ وضو بنا لے، نماز کا وقت ہو گیا. اب دیکھیں تو وضو کے لیے پانی نہیں. ہم نے حضور پاک علیہ السلام سے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ پانی تو نہیں ہے وضو کے لیے. ایک صحابی تھے جو حضور پاک علیہ السلام کے لیے تازہ پانی ٹھنڈا پانی آپ علیہ السلام کے وضو کے لیے تیار کیا کرتے تھے، یعنی ان کا
وہ اسی خدمت پر معمول تھے کہ آپ علیہ السلام کی وضو کے پانی کا وہ بندوبست کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان صحابی کے پاس جاؤ۔ ہم ان کے پاس گئے تو ان کے پاس اتنا پانی کہ اگر کسی برتن میں ڈالے تو وہ برتن ہی اسے جذب کر لے، تو ہم اس پانی کا کیا کرتے؟ پھر بھی بہرحال ہم نے ان سے وہ پانی لیا اور آ کر کے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس برتن میں اپنے دست مبارک کو رکھ دیا، اپنی انگلیوں کو ڈال دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر کوئی بڑا تشت منگواؤ۔ آپ علیہ السلام نے اس تشت میں اپنی انگلیاں رکھی اور فرمایا کہ جابر بسم اللہ پڑھ کر کے پانی ڈال۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کے آپ علیہ السلام نے جیسا حکم فرمایا میں نے کیا، بسم اللہ پڑھ کر کے میں نے پانی ڈالا تو وہ پورا تشت پانی سے بھر گیا۔ وہ چند بوندے کہ اگر کسی برتن میں ڈالا جاتا وہ پانی ختم ہو جاتا، سوکھ جاتا، وہ آپ علیہ السلام کے حکم سے میں نے جب ڈالا تو پورا ٹب وہ بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت کو پوری کر لے۔ ہم سب نے وضو بنائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب نے وضو بنائی۔ وضو بنا کر کے ایک ایک صحابی فارغ ہو گئے، اپنی ضرورت سے ایک ایک صحابی فارغ ہو گئے اور ٹب پورا بھرا کا بھرا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی روایت کا آخر حصہ ہے کہ ہمیں پھر بھوک لگنے لگی۔ بھوک کا بھی کوئی بندوبست نہیں، کھانا تو تھا ہی نہیں، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کھانے کا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں کھلائیں گے، اللہ تمہیں کھلائیں گے۔ ایک زوردار لہر آئی، اس لہر نے خوب بڑی مچھلی وہ زمین پر دے پٹک ماری، اتنی بڑی مچھلی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ میں ہم 4 آدمی سما گئے تھے، اس کی ایک آنکھ میں ہم 4 آدمی سما گئے تھے اور اس کی پسلیوں کی ہم نے کمان بنا دی تھی، تیر کمان ہوتا ہے، ہم نے اس کی پسلیوں کی تیر کمان بنا دی اور ہم نے خوب سیر ہو کر کے کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ جو معجزے ان کی ذات سے یہ معجزات ظہور کوائے ہیں، معجزوں کا ظہور کروایا ہے، وہ اس بنیاد پر کہ سامنے والے جو حضرات ہیں وہ اس بات کو قبول کر لیں، خرق عادت کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس بات کو قبول کر لیں کہ یہ اللہ رب العزت کا پیغمبر ہے اور جس چیز کا پیغام دے رہا ہے وہ برحق۔ حضور پاک علیہ السلام کے متعلق تو آپ کو پوری کتابیں ملیں گی اس موضوع پر۔ معجزات سید الکونین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی 450 صفحات پر ہے، 457 پیج پر معجزات سید الکونین نام سے باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا یہ معجزہ تھا، پھر یہ معجزہ تھا، اس طرح سے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے بھتیجے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یا غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی صحابی ان سے نقل کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک کے موقع پر پیاس کی بڑی شدت تھی، اتنی شدت کہ اور ہم ایسے پیاس کے مارے مرے جا رہے تھے کہ ہم اس بات پر بھی تیار تھے کہ اونٹوں کو ذبح کیا جائے اور ان کی اوج سے جو گندا پانی نکلے اس کو پی لیا جائے اور اپنی پیاس کو مٹا دیا جائے، اس قدر پیاس کی شدت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تو آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، آپ ہماری دعا کر دیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری خواہش ہے کہ میں دعا کروں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ جی میری خواہش ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھانے تھے کہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گئے۔ ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ صرف وہ جو اسلامی لشکر تھا ہمارا صرف اس پر پڑی، کہیں نہیں پڑی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے
ایسے ہی بارش کا ایک معجزہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ظاہر ہوا۔ ایک صحابی آئے جمعے کے روز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ فرما رہے تھے، منبر کے سامنے جو مسجد نبوی کا دروازہ تھا، ایک شخص آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، جانور مر رہے ہیں قحط سالی کی وجہ سے، یعنی بارش بھی نہیں ہے، غلہ اور اناج وغیرہ تو ہے نہیں، جب بارش نہیں تو غلہ وغیرہ کہاں سے اگے گا، کہ جانور مر رہے ہیں قحط سالی کی وجہ سے، راستے بھی بند ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ آپ بارش کی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت بارش کی دعا کی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے سے ایک بادل آتا ہے، وہ بادل پورے آسمان پر پھیل جاتا ہے اور بارش کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ 6 دن تک ہم نے دھوپ نہیں دیکھی، 6 دن تک ہم نے دھوپ نہیں دیکھی، برابر برستا رہا۔ اگلا جمعہ آ گیا، وہی شخص یا غالباً کوئی اور شخص آئے، اسی دوران کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، وہ آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، کثرت بارش کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، مکانات گر گئے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ بارش کے روکنے کی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم اسقنا حوالینا ولا علینا، اللہ اب ہم پر نہ برسائیے، اب ہم پر نہ برسائیے، ہمارے آس پڑوس برسائیے، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، نباتات کے اگنے کے مقامات پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کرنی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نیچے کیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ نکل گئی، بارش کا سلسلہ ختم اور دھوپ نکل گئی۔ ایسے بہت طویل سلسلہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے ظاہر کرایا۔ وجہ صرف یہ کہ امت قبول کر لے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی برحق ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت واجب ہے، اور اسی میں دنیا اور فلاح کی بہبودی، اور اس سے ہٹ کر کے کسی بھی طرح کی زندگی کے گوشے کو گزارنا، اس میں خسارہ ہی خسارہ اور نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اللہ فرمانے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی گئی۔ ہاں، اس بات میں بالکل صداقت ہے، اس بات میں بالکل صداقت ہے، اوذی، یا پھر ایسی کوئی حدیث ہے وہ زبان میں نہیں آ پا رہی، کہ جتنا اللہ کے راستے میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو، کسی بھی شخصیت کو نہیں ستایا گیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی اذیت پہنچائی گئی، دعوت کے سلسلے میں جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، وہ کسی نبی کو نہیں پہنچائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر کے آپ کو بڑی سختی سے، بڑی بے دردی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، جسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، جس کی بدبو ہمیں 8-10 دن تک پریشان کرتی ہے بقر عید کے بعد، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر لا کر کے ڈال دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازشیں کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اطلاع کی تو کب آپ جا کر کے بچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی تکلیفیں پہنچائی گئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے آپ کے سب سے کربناک دن، سب سے سخت دن کے تعلق سے سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک اشکبار ہو گئیں، آنسو نکل آئے، اور فرمایا کہ وہ طائف کا دن جب مجھے دوڑا کر کے مجھ پر پتھر برسائے گئے، مجھے تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی، ایسا خون کہ وہ سوکھ گیا تھا۔ جب وہ جوتی نکالی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو ستایا گیا،
بہت سے رسولوں کو تڑپایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اتنے پتھر مارے جاتے تھے، بعض روایات کے مطابق آپ ڈھک جایا کرتے تھے ان پتھروں میں۔ تو انبیاء علیہ السلام بڑے دلائل کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، بڑے دلائل کے ساتھ۔ اگر کوئی عقل مند ہو، سلیم الفطرت ہو، صحیح سمجھ کا انسان ہو، تو وہ ہر حال میں ان کی باتوں کو قبول کرے گا، ایمان لائے گا، ان کی دعوت کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اڑین انسان ضدی ہو، ہٹ درم ہو اور تعصب کی وجہ سے مارا جا رہا ہو، تو وہ تو آپ اس کے سامنے دنیا کی خلادیں پیش کر دیں، آسمان کو زمین سے ملا دے، زمین کو آسمان سے ملا دے، لیکن وہ تو پھر آپ کی بات نہیں مان لیں۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، لا يمكن ان يستيقظ المتنائم، جو جان بوجھ کر کے سوئے آپ اسے نہیں جگا سکتے، جو جان بوجھ کر کے سوئے آپ اسے نہیں جگا سکتے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، آپ اسے ہلائیں گے تو وہ جاگ جائے گا، لیکن جو مکر ملا رہا آنکھ بند کر کے لیٹ جائے اور یہ ظاہر کرے کہ میں سو رہا ہوں، اسے کون جگا سکتا ہے؟ ایسے بھی جو ماننا ہی نہ چاہتا ہو، اڑے رہنا چاہتا ہو، تعصب میں مرا جانا چاہتا ہو، اسے کون ہدایت پر لا سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام برابر اس بات کی کوشش کرتے تھے، برابر اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ امت راہ حق پر آ جائے۔ ان کی کڑھن تکلیف اور ان کے جذبے کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ان کی کیفیات کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم واقعات کو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ایسی تکلیف حضور پاک علیہ السلام کو ہوتی تھی کہ آپ کے سینے مبارک سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی، ایسی تکلیف آپ کے سینے مبارک کہ آپ علیہ السلام کے سینے مبارک سے مکھی کی بنبناہٹ کی آواز آتی تھی، لیکن وہ کیفیات کے کیا درد تھا اور آپ علیہ السلام کو کیا غم تھا، امت کی کیا کوڑن تھی، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کو ایک نیک اور صالح انسان کو جتنا درد، جتنی تکلیف اور جتنی کوڑن امت کے غم اور فکر میں ہو سکتی ہے، اس کا 1000واں حصہ بھی وہ حضور پاک علیہ السلام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، کہ حضور پاک علیہ السلام اس قدر اپنی امت کے سلسلے میں پریشان رہتے تھے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہی اسی مقصد کے لیے ہوتی تھی کہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر کے، گناہوں کی دلدل سے نکال کر کے اللہ کی طرف لا کر کھڑا کر دیں، اللہ سے مانوس کر دیں، اللہ سے قریب کر دیں۔ تو اس آیت میں